اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ نہروان فتح کر کے واپس جا رہے تھے تو جب امام علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے تھے تو وہاں سے دو راستے نکلتے تھے۔ ایک راستہ وہ تھا جہاں پہ ایک کنواں تھا، جہاں پہ ایک نہر تھی، جہاں پہ پانی میسر تھا، اور دوسرا راستہ وہ تھا جو امام کی منزل تھی، یعنی جو راستہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی طرف نکلتا تھا۔ امام علیہ السلام نے وہ راستہ اختیار کیا جہاں پہ امام کی منزل تھی، جہاں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر تھا۔ اب کیونکہ موسم گرمی کا تھا، بہت گرم تیز ہوا چل رہی تھی، تو جیسے ہی تھوڑا راستہ امام علیہ السلام نے طے کیا تو تمام جو لشکر والے تھے، جو جنگجو امام علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان سب کو شدید پیاس لگی اور سب پانی کے طلبگار تھے، اور کچھ کیونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منافقین بھی شامل تھے، یا کچھ ایسے لوگ تھے جو اتنے حقیقی شیعہ نہیں تھے یا حقیقی محبت کرنے والے نہیں تھے، کسی وجہ سے وہ امام کے ساتھ جنگ میں شامل تھے، تو وہ دوسروں کے ساتھ مل کے باتیں کرنے لگے کہ امام نے وہ راستہ اختیار کیا جہاں پہ پانی نہیں تھا، اب ہم سب پیاسے ہیں۔ تو جو مومنین تھے وہ بھی پریشان ہو رہے تھے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ تمام لشکر کو جمع کیا اور وہاں پہ خیمے لگائے گئے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ اپنے غلام قمبر کو بتائی جو کہ ناہموار تھی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام قمبر کو حکم دیا کہ قمبر، یہ جگہ جو ناہموار ہے اس کی کھدائی کرو۔ جب وہ زمین غلام قمبر نے کھودنا شروع کی تو ایک پتھر اس کو نظر آیا۔ قمبر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، مولا ایک سخت پتھر نکلا ہے جو کہ ہم سے نہیں اٹھایا جا رہا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لاتے ہیں اور وہ پتھر ہٹاتے ہیں۔ اب وہ پتھر جیسے ہی مولا ہٹاتے ہیں تو ایک زینہ نظر آیا، ایک سیڑھی نظر آئی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام قمبر سے کہتے ہیں کہ قمبر، یہ سیڑھی نظر آئی ہے اور جاؤ اس سیڑھی کے نیچے جاؤ اور جو بھی نظر آئے خوب اس کو مشاہدہ کرو، غور سے دیکھو اور اس کے بعد واپس آؤ۔ اب یہ قمبر جب وہ سیڑھی اترنا شروع کرتا ہے اور جب جاتا ہے تو 35 سیڑھیاں تھی، وہاں پہ ایک دروازہ دیکھتا ہے جو کہ پتھر کا دروازہ ہے اور وہاں پہ تالا لگا ہوا ہے۔ اب اس تالے کی چابی کہاں ہے جو وہ کھول کے اندر جائے۔ قمبر دوبارہ واپس آتا ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے بیان کرتا ہے کہ مولا یہ سیڑھیاں تو 35 سیڑھیاں ہیں، جو میں نیچے اتر گیا وہاں پہ ایک بہت بڑا سا پتھر کا دروازہ ہے اور اس دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے اور اس تالے کی چابی میرے پاس نہیں ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک چابی دیتے ہیں غلام قمبر کو کہ جاؤ چابی کھولو اور اندر جاؤ۔ قمبر جاتا ہے، وہ دروازے کا تالا کھولتا ہے اور اندر جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک حوض ہے پانی کا، اور حوض پہ ساقی کوثر مولا علی ابن ابی طالب ہے۔ تو قمبر حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، مولا نے تو مجھے چابی دی، وہ تو خیمے کے قریب ہیں، یہ زمین کے اندر یہاں پہ حوض بھی ہے اور مولا بھی ہے۔ اب یہ دل ہی دل میں سوچتا ہے تو مولا علی ابن ابی طالب قمبر سے کہتے ہیں کہ قمبر، یہ پیالہ پانی کا لو اور جاؤ جو لوگ پیاسے ہیں ان کو پانی پلاؤ۔ قمبر وہ پانی لے آتا ہے، تو پھر جب آتا ہے خیمے کی طرف تو دیکھتا ہے کہ مولا تو یہاں پر ہے۔ خیر قمبر اپنے دل میں سوچتا ہے تو امام علی ابن ابی طالب قمبر سے پوچھتے کہ قمبر تعجب کیوں کر رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ تو قمبر وہ پیالہ امام علی ابن ابی طالب کو دیتے ہیں۔ مولا اس پیالے سے تمام جو لشکر ہے ان سب کو سیراب کرتے ہیں، وہ تمام جنگجو تمام لشکر والے پانی پیتے ہیں، اس کے بعد جانور پانی پیتے ہیں۔ پھر وہ پیالہ امام علی ابن ابی طالب قمبر کو دیتے ہیں کہ قمبر جاؤ اور یہ واپس رکھ کے آؤ۔ وہ جاتا ہے اور واپس رکھ کے آتا ہے، پھر وہ دروازہ بند کرتا ہے اور وہ چابی امام علی ابن ابی طالب کو دیتا ہے۔ تو مولا کائنات کے بہت سارے معجزات ہیں، اور ہم سب جو بھی علی ابن ابی طالب سے پیار کرتے ہیں بے شک وہ ان معجزات پہ یقین رکھتے ہیں، اور واقعاً وہ تو ناصر انبیاء ہے۔